بیسیکلی کوئی فرق نہیں، بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ میں تو مثال دیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ فرعون اور نمرود کو یوں سمجھیے کہ اس کے سر پر ٹنوں نجاست کا بوجھ تھا۔ آج جمہوریت کے دور میں وہ تولا تولا ماشا ماشا ہر آدمی کو دے دی گئی، نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کفر ہے، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے۔ وہ چاہے ایک شخص کے سر پر رکھا ہوا ہو حاکمیت کا تاج، یا آپ پوری نوع انسانی پوری قوم کے اوپر وہ رکھ دیں، نجاست تو نجاست رہے گی۔ اس اعتبار سے اب یہ خلافت صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، گویا کہ اب خلافت مسلمانوں کی ہے، اس میں غیر مسلم شریک نہیں۔ اب اگلی بات سمجھیے، خلافت کی عملی تنفیذ میں دو اعتبارات سے تبدیلی آئی ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک جگہ آ کر یکجا ہو گیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبی شخصاً خلیفہ تھا۔ کیوں؟ کہ وائرلیس کنیکشن ہے نبی کا، وائس رائے جو ہے دہلی میں، اگر اس کا وائس رائے جو بھی ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ ہے اس کے ساتھ وائرلیس کنیکشن ہے، جو حکم آ رہا ہے اس کو آ رہا ہے، لہذا یہ ذاتی شخصی حیثیت میں وائس رائے ہے۔ نبی کے پاس اللہ کا حکم آ رہا ہے براہ راست وحی کے ذریعے سے، لہذا نبی ہی خلیفہ ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے، عربی زبان سے اتنی شدت تو بہت سے حضرات کو ہوگی، یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، کا یہ ضمیر جو ہے واحد کی ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں شخصی طور پر، ذاتی طور پر خلیفتن، واحد ہے، ایک خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ معلوم ہوا جب تک نبوت جاری تھی خلافت شخصی تھی، نبی خلیفہ تھا، یعنی خلافت خداوندی کا نظام نبی جو ہے وہ چلاتا تھا، اور اسی کے ذریعے سے وہ نظام امپلیمنٹ ہوتا تھا، نافذ ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، حکومت کے انتظامات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی جانشین ہو جاتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، اس سابقہ امت کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ میری اس کتاب کا موضوع ہے، تفصیل اس میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! قرآن جو کہتا ہے دو جگہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس فضیلت کا جو اور بہت سے مظاہر تھے، ان میں سے ایک نمایاں ترین مظہر کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ اس قوم کے اندر نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دو نبی بیک وقت موجود، 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پھر دو نبی موجود، اور ان کے درمیان یہ سلسلہ نبوت مسلسل جاری ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد نبی بھی ہے، کہنے کو بادشاہ ہے، حقیقت میں خلیفہ ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نبی بھی ہے، کیلف کنگ کہہ لیجئے، بظاہر بادشاہ، حقیقت میں خلیفہ، اس لیے کہ جب بادشاہ خود جو ہے وہ اللہ کے حکم ہی کو نافذ کر رہا ہو تو خلیفہ ہے۔ یہی معاملہ ہے، اب سمجھ لیجئے، خود حضور کی زندگی میں لفظ خلیفہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضور خود خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر خلیفہ ہیں، جیسے داؤد خلیفہ ہے۔ البتہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا، اب شخصی خلافت ختم. اچھی طرح نوٹ کیجئے اس کو، یہیں سے ساری ہماری جو عہد حاضر میں خلافت کا نظام بنے گا سیاسی اور دستوری، یہ در حقیقت اس کی بنیادیں ہیں جو استوار ہو رہی ہیں عقلی اعتبار سے. شخصی خلافت ختم. شخصی خلافت تھی کب تک؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا. براہ راست کمیونیکیشن ہے نبی اور اللہ کے مابین، لہذا اللہ کا خلیفہ نبی ہے. جب نبوت ختم، وہ وائرلیس سسٹم ختم، وحی کی کھڑکی بند، اب خلافت اجتماعی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اب جمع کا صیغہ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اب خلافت اجتماعی ہے. انفرادی خلافت کا زمانہ ادھر بھی، کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا انفرادی خلافت کا حق. یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی اجتماعی خلافت. ایک دوسرے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک جو ارتقائی عمل جاری تھا انسان کا تمدنی، کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں. پھر قبیلے کا نظام آیا، چیف آف دی ٹرائب، قبیلے کا سردار. اب قبیلے کا سردار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو سرکش ہے، باغی ہے، کافر ہے، ایک وہ جو خود اللہ کا مطیع ہے. وہ سردار کسی قبیلے کا جو اللہ کا مطیع فرمان ہے، وہ حقیقت میں خلیفہ ہے. کہنے کو آپ کہیں گے کہ یہ چیف آف دی ٹرائب ہے، لیکن حقیقت میں خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خود اللہ کا حکم مان رہا ہے، اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے. آگے چل کر آگے اب ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور. یہاں پر بھی جو بادشاہ حاکمیت کا مدعی ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، وہ گویا خدائی کا دعوے دار ہے، باغی ہے. اور جو بادشاہ خود اللہ کا مطیع فرمان، اللہ کا قانون نافذ کرے، وہ خلیفہ ہے، جیسے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان. کہ اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے. آج انسان کا تصور ہے پاپولر سوورنٹی کا. اسی کے حوالے سے اس کے مقابلے میں تصور آئے گا پاپولر وائسگرنسی کا. کسی ملک کے عوام اگر حاکمیت کے مدعی ہیں تو وہ باغی ہیں، اللہ کے کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. کسی ملک کے عوام اگر یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارا حاکم اللہ ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، ایک مقدس امانت ہے، اور انہی حدود کے اندر استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے، اس کا نام ہوگا اب یہ عوامی خلافت ہے، یہ پاپولر وائسگرنسی ہے. پاپولر سوورنٹی جمہوریت کی بنیاد ہے، وہ کفر ہے، اور پاپولر وائسگرنسی یہ اب خلافت کی بنیاد ہے، اور یہ توحید ہے. گویا کہ زمانے کا ارتقا بھی چلا آ رہا تھا. اسی کو اس لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے ایک شعر میں کہا ہے. ابلیس کی مجلس شورا ان کی چونکہ آخری دور کی نظموں میں سے ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ کے نام جو علامہ اقبال کا پیغام ہے، وہ اگر دیکھنا ہو تو اس نظم میں دیکھیے. بہرحال وہ انسان تھے، انسان کے فکر میں ارتقا بھی ہوتا ہے، کبھی تنزل بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے. خود ان سے جب کسی نے کہا تھا کہ ایک زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، تو بڑی خوبصورت جواب دیا انہوں نے، only stones do not change. پتھر تو نہیں بدلتے، انسان بدل سکتا ہے، انسان اپنی رائے بدل لیتا ہے. میں مغالطے میں تھا، غلط فہمی میں تھا، اب میری رائے یہ ہے. اگر میری رائے میں کوئی وزن اس وقت تھا تو آج میری عمر زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، فہم زیادہ ہے، میری رائے یہ. بہرحال اس کو یوں سمجھیے کہ آخری نظم ان کی مسلمانوں کے نام پیغام جو ہے، ان کے پچھلے دور کی باتوں کو بھول جائیے. وہ تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ بھی ایک نعرہ کبھی انہوں نے لگایا تھا اور ترانہ گایا تھا. پھر وہ بھی آیا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. بہرحال مختلف ادوار کی بات ہے، لیکن آخری چونکہ ارمغان حجاز تو ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں، بعد میں چھپی ہے.
اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے. ابلیس کے ایک مشیر نے اس جو مجلس شورا تھی ابلیس کی، اس میں بڑا کنسرن ظاہر کیا، بہت تشویش کا اظہار کیا. جمہوریت آ رہی ہے تو اس سے تو ہمیں تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسیت کو، شیطنت کو بڑا خطرہ ہے، جمہوریت، عوامی حکومت آ رہی. تو دوسرا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں گھبرا رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ تو جمہوریت ہے کیا؟ ہم نے خود ہی ایک نیا ایڈیشن جو ہے انسانی حاکمیت کا، اصل کفر اور شرک تو ہے انسانی حاکمیت. آج کا انسان ذرا اپنی ذاتی حیثیت، اپنے حقوق، ذرا کچھ زیادہ شعور اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، خود شناس ہو گیا ہے، خود نگر ہو گیا ہے. تو ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ ٹنوں نجاست جو ہے وہ ہم نے تولے تولا، ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دی ہے. تو نجاست کی نجاست، وہی کفر، وہی شرک. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو آدم کے خود شناس اور خود نگر ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کفر کی سطح پر یوں پورا ہوا کہ عوامی حاکمیت پیدا ہو گئی، اور اسلام اور توحید کی سطح پر اس طرح پورا ہوا کہ ختم نبوت کے نتیجے میں خلافت عوامی ہو گئی، خلافت اجتماعی ہو گئی. اب خلافت شخصی نہیں رہی. اور یہ در حقیقت زمانے کے ارتقائی عمل کے ساتھ ایک مطابقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرما دی ہے کہ جب تک نبوت کا نظام چل رہا تھا خلافت شخصی تھی، نبی اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ تھا. اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ خلافت مسلمانوں کی ہے، یہ مسلمانوں کا امر ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے. چنانچہ میں اس کے من میں ایک حدیث سنا کر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام کا واقعہ ہے، آج کی گفتگو ختم کر دوں گا. بڑی اہم حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور اصل میں مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے آخری حج پر تھے. وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مکہ مکرمہ میں تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں ایک چہمے گوئی سن رہا ہوں، ایک سازش ہو رہی ہے، کانسپیریسی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی زندگی کا چراغ گل ہوا، جیسے ہی عمر کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم بغیر کسی مشورے وغیرہ کی مہلت دیے ہوئے فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حدیث میں یہ معین نہیں ہے کہ کس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. میرا گمان ہے کہ شاید یہ بات حضرت علی کے بارے میں ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ بنو امیہ، بنو ہاشم کی جو بھی قدیم چشمک تھی پرانی، دبی ہوئی، تو وہ راکھ کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں تو موجود تھیں. اور دشمنان جو تھے اسلام کے، بالخصوص یہودی، عبداللہ ابن سبا یہودی یمن کا، اسی نے آ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں پھر فتنہ اٹھایا، الفتنۃ الکبریٰ. بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ اسی قسم کی کوئی بات اس وقت بھی تھی کہ بجائے اس کے کہ مشورہ ہو، مشورے میں ظاہر بات ہے کہ ایک کی بجائے دو، دو کے بجائے تین نام آ سکتے، پھر گفتگو ہوگی، پھر بحث ہوگی، تمہیس ہوگی. ہم موقع ہی نہیں دیں گے مشورے کا، اچانک فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. میں پھر عرض کر دوں، حدیث میں کسی شخص کے معین کا نام نہیں ہے، میرا گمان ہے جو میں نے عرض کیا، واللہ عالم. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، اعلان عام کرو، سب جمع ہو جائیں. میں ابھی خطاب کروں گا، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ. میں مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی سازش سے جو مسلمانوں کو ان کے معاملے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ باہمی مشورے سے، امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے کسی کو ہم خلیفہ بنائیں گے. کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں مدعی ہو کر کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں لفظ مومنین نہیں آیا، مسلمین آیا ہے. میں اس کو جب دستوری خاکہ جو ہے عہد حاضر میں اس
نظام خلافت کا، اس میں پھر تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ قانونی جو سطح ہے اسلامی ریاست کی، وہ در حقیقت اسلام ہے۔ ایمان تو ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جو دلوں کے اندر ہے، کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کے دل میں نہیں ہے۔ اصل میں قانونی جو سٹیٹس ہے اور دستوری جو حیثیت ہے وہ اسلام کی ہے۔ تو دونوں جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ استعمال کیا الذین یغصبون المسلمین امرہم، مسلمانوں سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ خلافت المسلمین ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، امرہم ہے، جو ان کے شورا کے ذریعے سے، ان کے مشورے سے طے ہوگا، اور جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں در حقیقت یہ مسلمانوں کو ان کے اجتماعی حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ حج کا موقع ہے، پورے عالم اسلام سے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں فتنہ پرور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں اگر آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا، ہو سکتا ہے کوئی فتنہ ہو جائے، کوئی بلوا ہو جائے، کیوس ہو جائے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ جو دارالخلافہ ہے، جہاں اصحاب الحل والعقد موجود ہیں، وہاں جا کر یہ بات کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ مشورہ قبول کیا کہ بات صحیح ہے، صائب ہے، ورنہ فوری رد عمل تو ان کا وہ تھا کہ فوراً بلاؤ اور جمع کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت سمجھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کی، کہ خلافت کا مسئلہ جو ہے اس طرح اچانک ہونے والا نہیں ہے بلکہ مشورے سے۔ پھر جب مدینے آپ واپس پہنچے ہیں، پھر وہاں جمع کیا ہے لوگوں کو، وہاں طویل خطبہ دیا، بڑی طویل حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جس کا ایک آخری جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، من بایا امیرا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی خلیفہ کی بیعت کرے گا، اس کی کوئی بیعت نہیں، وہ بیعت نل اینڈ وائڈ ہو جائے۔ تو میں نے آج جو اصل خلافت ہے، خلافت کی بنیاد جو ہے، پھر گن لیجئے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ اس سے بات آگے چلے گی۔ اب تو ہم سمجھیں گے کہ دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، اس لیے کہ ہر شے جو ہے کسی بنیاد پر، ایک درخت ہے، اس کے پھر شاخیں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں پھول ہے، اس میں پھل لگتا ہے۔ تو اصل جڑ سمجھیے، خلافت اصل میں ضد ہے حاکمیت کی۔ اسلام کی روح سے حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایک بات ضرور اس وقت بتا دوں، اپنی قسمت پر اس اعتبار سے ہم ناز کر سکتے ہیں، واحد ملک ہے یہ پاکستان، جس میں جس وقت ہماری آبادی مشرقی اور مغربی پاکستان کی ملا کر 10 کروڑ ہوتی تھی، سن 49 کی بات کر رہا ہوں، ہماری جو سب سے اونچی اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی، جو گویا کہ اس پوری قوم کی زبان کی حیثیت رکھتی تھی، اس کی طرف سے بولنے کی مجاز تھی۔ بعین ہی جو میں نے باتیں کہی تھی، آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر وہ باتیں اس وقت آ گئی تھی۔ ہم مانتے ہیں حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، جبکہ پوری دنیا میں مادیت، الحاد، سیکولرزم کا غلبہ، فیصلہ کن غلبہ، 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا، دستبردار ہوتے ہیں ہم حاکمیت کے دعوے سے، حاکمیت اللہ کی۔ ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، یہ الفاظ ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے، سیکریٹ ٹرسٹ۔ جو پاورز، جو اتھارٹی ہمارے پاس ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے، اس حاکم کی عطا کردہ ہے، اور یہ ایک مقدس امانت ہے، اور یہ انہی حدود کے اندر یہ اختیار اور اقتدار استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بات آگے نہیں چلی، بات وہیں کی وہیں رک گئی، کچھ چلی تھی، بعد میں عرض کروں گا نیم دلی کے ساتھ چلی، لیکن یہ کہ اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں کہ کسی بھی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں دستور ساز اسمبلی نے یہ الفاظ پاس کیے ہوں، اور وہ جو ہے ہمارے ہاں پریمبل کے طور پر آج بھی دستور میں موجود ہیں۔ بڑے کچھ دور آئے
اتار چڑھاؤ ہوئے، تلک الایام نداولھا بین الناس، لیکن یہ کہ اس کو نکالنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوا، بلکہ ضیاء الحق صاحب نے ایک قدم کسی درجے میں آگے بڑھایا کہ انہوں نے اسے دستور کا جز بنایا۔ اب وہ دفعہ 2 الف کی حیثیت سے دستور کا جز۔ تو بہرحال یہ پہلا تقاضا جو ہے خلافت کا، ایسنشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی، بنیادی طور پر، نظریاتی طور پر خلافت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کم سے کم پاکستان کی حد میں، کہ پاکستان میں دستور کی حد تک جو ہے یہ طے ہو چکا ہے۔ عمل نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھے، پیش رفت نہیں ہوئی، پیش قدمی نہیں ہوئی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو شے ہے اس کی بھی عظمت کو پہچانیے، اور اس پر یہ کہ اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجئے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی تھی، جنہوں نے مہم چلائی۔ جماعت اسلامی کو کے سر کو پہ یہ صحرا ہے، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی، ہم نے بھی اس وقت اس کے لیے کام کیا تھا، لیکن پھر یہ کہ مسلم لیگ کے اندر جو وہ ایسے عناصر تھے کہ جو بہرحال مذہب سے دلچسپی رکھتے تھے، مسلم لیگ ایک قومی جماعت تھی، اس میں سیکولر لوگ بھی تھے، ملحد بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، دہریے بھی تھے، قادیانی بھی تھے، سبھی تھے، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی تھے جو صحیح العقیدہ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی چاہتے تھے کہ اسلام کی سربلندی ہو۔ ان میں ایسی شخصیت بھی تھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا معاملہ فیصلہ کن ثابت ہوا ہے، کہ جب کچھ لوگ رکاوٹ ڈال رہے تھے تو اسمبلی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ قرارداد پاس نہ کی تو میں ابھی مستعفی ہو کر جا کر عوام کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اسلام جو ہے وہ نافذ کریں گے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ دھوکہ تھا، فراڈ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس دھمکی کے بعد پھر لوگوں کی زبانیں بند ہوئی ہیں اور پھر یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ بہرحال اس کا اپنی جگہ پر جس کا جتنا حصہ اس میں ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ دستوری اعتبار سے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو خلافت حاکمیت کی ضد، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی۔ اللہ نے دی تھی تمام انسانوں کو، جو حاکمیت کے مدعی ہوں وہ اس سے محروم، گویا کہ اب یہ خلافت مسلمانوں کا حق ہے۔ دوسری طرف جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت بھی شخصی تھی، نبی شخصاً خلیفہ تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جب نبوت ختم ہو گئی اب شخصی خلافت ختم ہو گئی، اب یہ امت مسلمہ کی مجموعی معاملہ ہے، یہ امر المسلمین ہے۔ ادھر سے جو ارتقاء ہوا ہے تمدنی وہ بھی یہیں پہنچا ہے کہ اب جب کہ انسان کے اندر جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، جس کے نتیجے میں وہ پرسنل ساورنٹی جو ہے اس نے پاپولر ساورنٹی کی شکل اختیار کی ہے، گویا کہ اس کے ساتھ مطابقت ہے کہ اب جو یہ خلافت ہے یہ عوامی خلافت ہے، اجتماعی خلافت ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہے، ان کے اپنے مشوروں کے ساتھ یہ طے ہوگا اور نظام چلایا جائے گا۔ آج میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، اب کل ہمیں تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ اس خلافت کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشرتی نظام کیا ہوگا۔ ویسے تو یہ کہ اس موضوع پر مفصل لیکچرز میرے پہلے ہوئے ہیں، اس شہر میں بھی ہوئے ہیں، یعنی اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، لیکن یہ کہ کل میں ایک تقریر میں انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو بہت ہی سادگی کے ساتھ 2 اور 2 4 کی طرح کے فارمولوں کے حوالے سے ان سب کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اہم ترین موضوع ہے پرسوں، اس کے لیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس وقت کے ذہناً آپ تیار رہیں۔ ایک تو یہ کہ آج آپ نے ہمت کی ہے، محنت کی ہے، آج ہمارا یہ میری تقریر شروع ہو سکی ہے 9 بجے، یہ مشورہ میرا خیال ہے کر لیا جائے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کل 8:30 بجے کا وقت رکھا جائے، تو کتنے حضرات اس کے حق میں ہے کہ یہ وقت کی تبدیلی ہو جائے؟ وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ اچھا آپ ذرا ہاتھ اپنے گرا دیجئے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں 8 بجے ہی ہو وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ کیا اندازہ ہے؟ 8:30 کا پھر کل سے فیصلہ کریں گے، لیکن کل توقع رکھیے کہ 8:30 بجے صحیح میری تقریر شروع ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ اب آپ 3 دن مزید جو ہے طے کر کے اٹھیے کہ اس وقت کو آپ نے نکالنا ہے۔ کل آئیے، پرسوں آئیے، اور اصل اہم موضوع یہ ہے کہ ہو کیسے، ہاؤ ٹو بیل دی کیٹ، اصل مسئلہ تو یہ۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جمعرات کو انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دوں گا، تاکہ جیسا کہ زین العابدین صاحب نے کہا تھا ذہن صاف ہو، پھر آدمی فیصلہ کرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں، ساتھ دینا ہے یا نہیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. 2 منٹ بیٹھیے، کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیجئے، پھر دعا کر کے اٹھیں گے. گریزاں ہوگی شب جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا کلمہ توحید سے. حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس قدر اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ اور صبر کے ساتھ میں آپ نے یہ پروگرام اس کے اندر موجود رہے. تو ہماری طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے ہدیہ تبلیغ کچھ اعلانات ہیں، وہ سماعت فرمائیں. جس طریقے سے کہ آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز کل ہمارا اجتماع 8:30 بجے سے ہوگا. تو کل آپ حضرات 7:30 بجے یہاں نماز ہوتی ہے، آپ کے یہاں بھی 7:30 بجے نماز ہوتی ہوگی، تو آرام سے نماز پڑھ کر جو ہے نا آپ یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. لیکن 8:30 ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز ٹھیک 8:30 بجے شروع ہوگا. اس کا آپ خصوصی طور پہ خیال رکھیں کہ 8:30 سے جو ہے نا آگے نہ بڑھیں، ٹھیک 8:30 بجے آپ یہاں پر تشریف لائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ باہر استقبالیہ پر تحریک خلافت میں شمولیت کے لیے فارم دستیاب ہیں، برائے مہربانی ان کو پر کر کے استقبالیات میں دے دیں. استقبالیہ پر ندائے خلافت میثاق و حکمت قرآن کے سالانہ خریدار بننے کے لیے بھی فارم موجود ہیں، ان کو ہی پر کر کے زر تعاون کے ساتھ استقبالیہ میں جمع کرا دیں. ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سوالات کے سلسلے میں جو بات بتائی گئی ہے آپ کو، تو آپ کے پاس آپ کو جب آپ تشریف لا رہے تھے اندر تو آپ کو ایک پیکٹ دیا گیا تھا، اس کے اندر سوال نامہ موجود تھا. تو اس کا آپ خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ سوالات کے جوابات صرف انہی جو آپ کو فارم دیا گیا ہے اسی پر پر کر کے آپ کو دیں گے، تو پھر وہ آپ کو جوابات ملیں گے. اگر وہ فارم موجود نہیں ہے آپ کے پاس اس پیکٹ کے اندر تو وہ استقبالیہ میں موجود ہے، وہ استقبالیہ سے آپ وہ فارم حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور اعلان ہے لانڈھی و کرونگی کے حضرات کے لیے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں کہ ان کے لیے بس کا انتظام باہر موجود ہے، تو وہ آرام سے بس کے اندر وہ بیٹھ کر وہ تشریف لے جا سکتے ہیں. اور کچھ اور بھی ہیں. یہ سوال نامہ کے متعلق یہ تھا کہ 25 تاریخ کو ہمیں 7 بجے تک یہاں ہمیں سوال نامہ موجود مل جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ حضرات بعد میں دیتے رہیں درمیان میں، تو پھر اس وقت بھی اس کی 8 بجے تک، ہاں 8:30 شروع کر رہے ہیں نا، 8 بجے تک 8 بجے تک جو ہے 25 تاریخ کو 8 بجے تک جو ہے سوال نامہ جو ہے نا ہمیں آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد والے جو سوال نامہ اگر آپ دیں گے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اب دعا کے لیے درخواست. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار، جب تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے تو اب اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اس پر جما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ جیسے تیرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے دل تیری انگلیوں کے مابین ہیں، انہیں اسلام اور تقوی کی طرف پھیر دے. ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا فرما دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، جو تجھے پسند ہے. اللہم وفقنا نہجر کل ما تکرہہ. اے اللہ ہمیں ہر اس شے کی سے علیحدہ ہو جانے کی، ہر اس شے کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے ناپسند ہے. اللہم وفقنا نبذل اموالنا وننفق اموالنا ونبذل انفسنا لإقامت دینک وإعلاء کلمتک. اے اللہ ہمیں توفیق دے اپنے مال بھی خرچ کریں، جانیں بھی کھپائیں تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے اور تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے. اللہم وفقنا نقیم خلافت نظام الخلافت علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نظام خلافت علی منہاج النبوہ پہلے پاکستان میں قائم کریں، وفی کل العالم آخرا، اور بالآخر کل روئے ارضی میں اس نظام خلافت کو قائم کر دیں.